وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات، کتاب انزلناہ الیک۔ اور پھر اسی طرح جو قرآن مجید کا پیٹرن ہے کہ حروف مقطعات کے فوراً بعد کتاب اللہ کی عظمت کا بیان ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے اندھیروں سے روشنی کی جانب لے آئیں۔ وہ جو کفر کے اندھیرے ہیں جن میں یہ مبتلا ہیں، ان سے ان کو نکالیں اور ہدایت کی روشنیوں میں لے آئیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس شخصیت کے راستے کی طرف، اس ہستی کے راستے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف جو بہت زبردست ہے اور بہت تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ہے اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے ہلاکت ہے سخت عذاب کے ذریعے سے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں پھر عیب تلاش کرتے ہیں، کجیاں ڈھونڈتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں شامل ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، مگر اس کی قوم کی زبان میں اس پر ہم نے کلام نازل کیا ہے تاکہ انٹریکشن آسان ہو جائے، تاکہ وہ قوم سمجھ سکے۔ لہذا جو بھی اللہ کے پیغمبر آیا کرتے تھے، جس قوم کی جانب آتے تھے، اسی قوم کی زبان میں ان سے گفتگو کرتے تھے۔ اللہ کا کلام بھی اسی قوم کی زبان میں ان پر اتارا جاتا تھا تاکہ وہ لوگ اسے آسانی سے سمجھ سکیں۔ یہ جو قرآن مجید اللہ نے اتارا ہے، یہ اس یونیورسل زبان میں اتارا ہے، عربی زبان میں، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہاں بولی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے مسلمانوں کے، اور جہاں یہ مادری زبان نہیں بھی ہے، مسلمانوں نے بڑی شاندار مثالیں قائم کی ہیں کہ صرف اللہ کے قرآن کو اور رسول اللہ کے فرمان کو سمجھنے کے لیے یہ زبان سیکھی ہے۔ خاص طور پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عربی زبان کو سیکھا کرو 3 وجوہات کی بنیاد پر۔ نمبر 1، یہ اللہ کی زبان ہے، اللہ کا قرآن اس زبان میں ہے۔ نمبر 2، یہ رسول اللہ کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی عربی زبان ہے۔ اور تیسری وجہ بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، تو آپس میں گفتگو کریں گے تو عربی زبان میں کریں۔ تو فرمایا ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ان کی قوم کی زبان میں، لیبین لہم، تاکہ ان کے لیے وہ واضح کر دیں اللہ کے حکموں کو۔ فیضل اللہ من یشاء، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اس کمیونیکیشن گیپ کے نہ ہونے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہو جائیں، جن کے سامنے بات واضح ہو جائے گی، اللہ کا پیغام پہنچ جائے گا، اللہ کا کلام سنا دیا جائے گا، سمجھا دیا جائے گا، اس کے باوجود وہ گمراہی کے راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا۔ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، تاکہ وہ نکالیں اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی جانب۔ وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دہانی کرائیں، انہیں اللہ کی نشانیاں یاد کرائیں، انہیں اللہ کی نعمتیں بتائیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہو اور بڑا شکر گزار بھی ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت
جو تم پر ہوئی ہے، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے، ویذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور بے شک اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب سنا کر دیا تمہارے رب نے، یعنی جب اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا، جب اللہ نے اس بات کا حکم دے دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ لازماً تمہیں اور زیادہ عطا فرما دے گا۔ شکر کے ذریعے سے اللہ کی عنایتیں بڑھتی ہیں، اللہ کا فضل بڑھتا ہے، اللہ کا کرم زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم بعض اوقات اس شکر کو لیتے ہیں صرف دنیا کے حوالے سے، بھئی دنیا میں اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر ہم اللہ کا جتنا زیادہ شکر کریں گے اتنا زیادہ دنیا کا مال بڑھ جائے گا، ملٹی پلائی ہوتا جائے گا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن یہ ذرا ذہن میں رکھیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ نے تمہیں یہ دین عطا فرمایا ہے نا، اور تم اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے، اللہ تمہیں اس دین میں اور ترقیاں عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں علم دین اور عطا فرما دے گا، اللہ تمہارے تقوی میں اور برکت عطا فرما دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے، انتم ومن فی الارض جميعا، تم بھی اور جتنے لوگ زمین پر موجود ہیں سارے کے سارے مل کر اللہ کے سامنے ناشکری کرنے لگ جائیں، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ کو تمہاری اس ناشکری سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، ساری انسانیت مل کر اس کے رب ہونے کا انکار کر دے تب بھی اسی نے رب رہنا ہے، اور وہ تعریف کیا گیا ہے، ساری کائنات کی مخلوقات اس کی تعریف میں مصروف ہیں ہر وقت۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح کی اور عاد اور ثمود کی، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح دلائل لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیے، حیران ہو گئے، شک کا اظہار کرنے لگے، وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، بے شک تمہیں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم ایسے شک میں ہیں اس بارے میں جس کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو کہ وہ ہمیں شدید پریشان کر دینے والا ہے۔ قالت رسلہم، فرمایا ان کے رسولوں نے علیہم السلام، افی اللہ شکن، تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاتح السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، وہ خود تمہیں دعوت دے رہا ہے اپنے دین کی جانب، وہ خود اپنے رسولوں کو بھیج رہا ہے تاکہ تم بخشے جاؤ ان رسولوں پر ایمان لا کے۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت بھی دیتا ہے کہ تم توبہ کر لو۔ قالوا، ان قوموں کے لوگ کہنے لگے، ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں نہیں ہم تمہاری بات کیوں مانیں، تم تو ہماری طرح کے ایک آدمی ہو۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، فاتونا بسلطان مبین، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آؤ۔ یعنی وہ اقبال کا جو شعر ہے جواب شکوہ کا، وہ ان آیات کی روشنی میں بڑا سچ معلوم ہو رہا ہے۔ وہ اللہ نے فرمایا، یعنی وہ جو اقبال کہتے ہیں اللہ کی طرف منسوب کر کے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول بھیج رہے ہیں، اللہ دعوت دینے والے بھیج رہے ہیں، اللہ قرآن سنانے والے بھیج رہے ہیں، جاؤ ایمان لے آؤ، رجوع کر لو، توبہ کر لو، اللہ کے راستے پہ واپس آ جاؤ۔ اللہ کو ان کی مغفرت کی فکر ہے، اللہ انہیں خود بخشنا چاہتے ہیں، اللہ خود انہیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ کی اس پکار پہ لبیک کہنے کو تیار نہیں ہے، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں۔
قالت لهم رسلهم، ان سے ان کے رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم ہمارے جیسے انسان ہی ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو ان کا دعویٰ تھا، اور یہ مشرکین مکہ رسول اللہ تک بھی کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ذات کے اعتبار سے تمام رسول ایسے ہی دکھتے تھے کہ وہ انسان ہیں باقی لوگوں کی طرح، لیکن اگر ان رسولوں کے کردار پہ غور کیا جاتا، ان کی سیرت، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے پر غور کیا جاتا، تو صاف معلوم ہوتا ان کی زندگیوں کا طریقہ ہماری زندگی جیسا نہیں ہے۔ باقی جتنے انسان ان معاشرے میں ہیں ان کے اندر غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خطائیں ہیں، گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، غیر اخلاقی چیزیں ہیں، بے حیائیاں ہیں، اور یہ جو شخص اللہ کا نبی ہونے کا کلیم کر رہا ہے، اس سے خوبصورت کردار والا شخص ہمارے معاشرے میں پایا ہی نہیں جاتا۔ کامل، گناہوں اور خطاؤں سے پاک، کتنا بڑا دعویٰ ہے جو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پیش کر سکیں۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے، اللہ کے پیغمبر کے سوا کس کی ہمت ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے؟ لوگوں، میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، ان 40 سالوں میں میرے کردار پر کوئی دھبا دکھا سکتے ہو؟ کوئی جواب نہیں تھا مشرکین کے پاس۔ ہم آپ کے کردار کی گواہی دیتے ہیں، ہم آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر موجود ہے تو میری بات مانو گے؟ جی بالکل مانیں گے۔ اور بعض جگہوں پہ یہ جملہ بھی آیا ہے کہ ان مشرکین مکہ میں سے، ان قریش کے لوگوں میں سے کچھ لوگ اس پہاڑ کے اوپر چڑھے ہیں، انہوں نے اس پہاڑ کی دوسری جانب دیکھا، کوئی لشکر موجود نہیں تھا۔ وہ نیچے کھڑے ہوئے لوگ پوچھ رہے ہیں ہاں بھی بتاؤ لشکر نظر آیا؟ کہا نہیں، لشکر تو یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن اتنا یقین ہے ہماری آنکھیں جھوٹ بول سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ دور سے آ رہا ہو لشکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ عام لوگوں کا کردار نہیں ہو سکتا۔ کون اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے سوائے کسی پیغمبر کے؟ لہذا ذات کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام بشر تھے، کردار کے اعتبار سے وہ دوسرے انسانوں کی طرح کا کردار رکھنے والے نہیں تھے۔ تو فرمایا اللہ احسان فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور یہ کیوں ہے؟ اللہ اسے وحی کی دولت سے نوازتا ہے، اللہ اس پر اپنا کلام نازل کرتا ہے، اور پھر اس جس پر کلام نازل کر رہا ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ اس پورے معاشرے میں سے سب سے بہترین انسان بنا دیتا ہے۔ وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ یہ معجزے ہیں ہماری قوت کے اندر نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، معجزے تب آئیں گے جب اللہ چاہیں گے۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے وہ اللہ ہی پر بھروسہ کیا کریں۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں۔ وقد ہدانا سبلنا، یہاں حالانکہ اس نے ہمیں ہماری ہدایت کی راہیں دکھا دی ہیں۔ ولنصبرن علی ما آذیتمونا، اور جو تم ہمیں اذیت دیتے ہو ہم اس پر صبر کرتے رہیں گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو چاہیے اللہ پر توکل کریں۔ ہم تم سے انتقام بھی نہیں لیں گے اس اذیت پہ، اس طنز پہ، ان تانوں پہ، ان تکلیفوں پہ، ان مشکلوں پہ ہم انتقام نہیں لیں گے۔ ہم نے اللہ پہ توکل کر لیا ہے، ہمارا جواب اب اللہ دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ایک یہودی آیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع ہو گیا۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں، صبر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کے بعد جواب نہیں دے رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، وہ برا بھلا کہتا جا رہا ہے۔ پھر ایک وقت آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیمانہ صبر لبریز ہوا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دے دیا اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، میں خاموش تھا، آپ مسکرا رہے تھے، اب میں نے اگر اس کو جواب دیا ہے تو آپ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ تمہیں برا کہہ رہا تھا تمہارے یعنی تم جواب نہیں دے رہے تھے، صبر کرتے جا رہے تھے، اللہ نے تمہاری جگہ پر جواب دینے کے لیے اس شخص کو فرشتوں کو مقرر کیا ہوا تھا۔ میرا بندہ خاموش ہے، صبر کر رہا ہے، ہماری طرف سے اس کو جواب دو۔ وہ فرشتے جواب دے رہے تھے، جب تم نے خود جواب دینا شروع کیا تو وہ فرشتے وہاں سے واپس چلے گئے کہ اب یہ شخص اپنا معاملہ، اپنا مقدمہ خود لڑ لے گا۔ لہٰذا ہم پر تو جو مشکلیں آئیں گی، جو تکلیفیں آئیں گی، ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، ہم اللہ پر توکل کرنے والے، ہم صبر کریں گے اس پر جو ہمیں مشکلیں آئیں گی، جو ہم پر آزمائشیں آئیں گی، ان پر صبر کریں گے، جواب بھی نہیں دیں گے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے دین میں پلٹ آؤ گے، یا ہمارے بستی سے نکل جاؤ یا ہمارا مذہب اختیار کر لو۔ فاوحى الیہم ربہم، تو ان کے رب نے ان رسولوں کی طرف وحی کی، لنہلکن الظالمین، ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ہم ضرور تمہیں اس کے بعد زمین میں آباد کریں گے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ وعدہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے، جس کے اندر یہ خوف رہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے حساب دینا ہے، مجھے اعمال اپنے اللہ کے سامنے پیش کرنے ہیں، کیا لے کے جاؤں گا، کس منہ سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا۔ وخاف وعید، اور جو میری عذاب کے ڈراوے سے ڈرتا ہو، واستفتحوا، اور انہوں نے فیصلہ مانگا، وخاب کل جبار عنید، اور ہر سرکش اور حق کا دشمن ناکام ہو گیا۔ یہ بار بار کہتے تھے اپنے نبی سے، آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب لے آئیں، اور پھر اللہ نے فرمایا جب مقررہ وقت آ گیا تو ہم نے پھر ان پر وہ عذاب بھیجا۔ من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے جہنم بھی ہے، ویسقى من ماء صدید، اور اس جہنم میں انہیں پیپ والا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے۔ وہ جو جہنمی ہے نا، دوسرے جہنمیوں کے وہ جو پھوڑے ہوں گے ان کی پیپ کا پانی پیئیں گے اس جہنم۔ ایک جہنم کا عذاب، اور اس پر پھر یہ جو کچھ انہیں کھانے پینے کو دیا جا رہا ہے اس کا عذاب۔ یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ پیے گا اسے، ولا یکاد یسیغہ، اور قریب نہیں ہوگا کہ وہ حلق سے اسے اتار سکے، وہ اتنا بدبودار محلول، گندگی سے بھرا ہوا، حلق سے کیسے نیچے اتارے گا۔ آج یہاں ہم منرل واٹر سے نیچے کچھ پینا گوارا نہیں کرتے، آج یہاں پانی میں کچھ ذرا سی گندگی، کوئی ایسا نظر آ جائے کہ گلاس کے اوپر کچھ گندگی لگی ہوئی ہے جس میں ہم پانی پینے لگے تو ہم کہتے ہیں اس کو ہم سے دور لے جاؤ۔ کبھی ذرا اس کو تصور میں لا کے دیکھیں کس قدر کراہت ہے۔ شاید وہ جو جہنم کے عذاب سے پیدا ہونے والی کراہت ہے، وہی کراہت ہمیں گناہوں سے دور کر دے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ان کے پاس ہر طرف سے موت آئے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، حالانکہ وہ مرنے والے نہیں ہوں گے، ان کی خواہش ہوگی کہ مر ہی جائیں، اس جہنم سے نکل جائیں کسی طرح، لیکن اب انہیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنتی پرماننٹ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، اللہ موت کو بلائیں گے، ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے عین درمیان میں رکھ کر اسے ذبح کیا جائے گا۔ یہ منظر جنتی بھی دیکھتے ہوں گے، یہ منظر جہنمی بھی دیکھتے ہوں گے۔ جنتیوں کو معلوم ہوگا موت ختم، وہ خوش ہو جائیں گے، اب تو مرنا نہیں ہے، اب تو ہمیشہ ہمیشہ ان نعمتوں میں رہنا ہوگا۔ اور فرمایا جب جہنمی اس موت کو ذبح ہوتے دیکھیں گے تو اس پر چیخے چلائیں گے کہ کاش یہ موت ہی ہمیں آ جاتی اور ہم اس جہنم سے نکل جاتے۔ مَن وَرَائِهِ عذاب غلیظ، اور ان کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ان کے لیے موجود ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں اس آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ مثل الذین کفروا بربہم، جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کا، ان کی مثال ایسے ہے، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف،
ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جنہیں تیز ہوا سخت آندھی کے دن اڑا کر لے جائے۔ اب ہمارے سامنے ایک سوال بار بار آتا ہے، پوچھا جاتا ہے، دل میں پیدا ہوتا ہے، بھئی یہ فلاں لوگ ہیں تو کافر لیکن بڑے اچھے کام کرتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ہم بعض اوقات یہ جملہ استعمال کر لیتے ہیں کہ ہیں تو کافر ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے لیکن ہم سے اچھے مسلمان ہیں۔ فلاں نے دیکھیں این جی او بنا دی، فلاں نے دیکھیں ہسپتال بنا دیا، فلاں دیکھیں وہ یتیموں کے لیے ادارہ بنا دیا، فلاں نے بیماری کی دوا ایجاد کر دی۔ کتنے اچھے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اور ان اعمال کو آپ ایمان اور کفر کی بحث سے باہر نکل کر دیکھیں تو وہ اعمال بہت اچھے ہوں گے۔ کتنے دیانتدار ہیں، کتنے سچے ہیں، ان کی تعریفوں کے پل باندھتے نہیں تھکتے ہیں۔ فلاں قوم کو دیکھیں کتنے اچھے لوگ ہیں، فلاں قوم کو دیکھیں کتنے تہذیب یافتہ ہے، ذرا ان کی صفائی کا معاملہ تو جا کر دیکھیں، ذرا دیکھیں ان میں کرپشن بالکل نہیں ہے، ذرا دیکھیں ان میں جھوٹ بالکل نہیں ہے، کتنی اچھی زندگیاں گزارنے والے ہیں۔ فرمایا ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے راکھ اکٹھی کی ہو، ذرا سی آندھی چلے گی سب کچھ اڑا کے لے جائے گی، اور وہ آندھی کون سی ہے؟ وہ موت کی آندھی ہے۔ ان کے اعمال آخرت کے لیے نہیں ہیں، ان کے ان کاموں کا بدلہ اللہ انہیں دنیا میں ہی عطا فرما دیں گے۔ کسی کو کوئی ایوارڈ مل جائے گا، کسی کی اخبار میں تصویر چھپ جائے گی، کوئی مشہور ہو جائے گا سوشل میڈیا کے اوپر، کہ دنیا میں اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو دے دیں گے جو ان کو چاہیے ہوگا، آخرت کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ یہاں موت کی آندھی آئے گی، یہاں انہوں نے جو کچھ جمع کیا ہوگا اس کو بہا کے لے جائے گی، ختم۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے تھے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ کفر کے ساتھ جو اعمال کرنا ہے نا، ایمان کے بغیر، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو با مقصد پیدا فرمایا ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ پر لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور وہ اللہ کے سامنے سب کے سب پیش ہوں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو وہ جو کمزور لوگ ہیں نا، وہ کہیں گے ان سے جو دنیا میں بڑے بنا کرتے تھے، یہ فلاں نمبردار ہے، یہ فلاں چودھری صاحب ہیں، یہ فلاں ہمارے آقا اور مالک ہیں، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ طَبْعًا، ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، ہمیں جو چودھری صاحب کہہ دیتے تھے ہم وہ کرتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، یہ چودھری صاحب آپ آج ہمیں بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے؟ آپ آخرت کے اگلے دن بھی ہمارے کچھ کام آ جائیں گے؟ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ، وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، لَهَدَيْنَاكُمْ، تو ہم تمہیں ہدایت دیتے، سَوَاءٌ عَلَيْنَا، برابر ہے ہم پر، اجزعنا ام صبرنا، خواہ ہم بے صبری کریں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے بچنے کی کوئی جگہ نہیں، ہم تو خود اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، تمہیں کہاں سے بچا سکتے ہیں۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بڑا سچا وعدہ تھا، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا ایک، فاخلفتکم، تو میں نے تم سے اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اللہ نے جو عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ تمہارے ساتھ پورا ہونے والا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہیں اس عذاب سے بچا لوں گا، میں آج تمہیں نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پر کوئی زور تھوڑی تھا، میں نے تم سے زبردستی گناہ کرائے تھے، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں تمہیں ان گناہوں کی دعوت دیا کرتا تھا، ترغیب دیتا تھا تمہیں، فاستجبتم لی، تم نے خود میری بات مانی ہے، اب مجھے الزام نہ دھرو، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، میں تمہاری آج کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا، میں تمہارے کسی طرح کام نہیں آ سکتا، وما انتم بمصرخی، اور تم میرے کام نہیں آ سکتے آج، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں انکار کرتا ہوں
اس کا جو تم اس سے پہلے مجھے شریک بنایا کرتے تھے اللہ کا. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک جو ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے وہ داخل کیے جائیں گے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا باذن ربہم، اور وہ ان میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہنے والے ہیں. تحیتہم فیہا سلام، ان کی جو باہم دعا ہوگی، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے جنت کے باغوں میں تو ایک دوسرے کو سلام پیش کرتے ہوں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، بڑی خوبصورت مثال ہے. اچھے اور برے نظریات دنیا میں پائے جاتے ہیں، خیر اور شر والے لوگ دنیا میں ہر وقت موجود رہتے ہیں، لیکن اللہ نے اچھے نظریات کی اور خبیث نظریات کی مثال دی ہے. الم تر کیف، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کیسے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیسے اللہ اس پاکیزہ کلمے کی مثال دیتے. سب سے پاکیزہ کلمہ، سب سے خوبصورت ادا کی جانے والی بات تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے ذیل میں آنے والی سب باتیں کلمہ طیبہ ہے، خوبصورت بات. فرمایا اللہ ان کی مثال دیتے ہیں کشجرۃ طیبۃ، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو، اصلها ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں جا رہی ہیں. وہ عقیدے کے اعتبار سے وہ مضبوط شخص سالڈ بنیادوں پہ کھڑا ہوا، اور پھر وہ اس عقیدے کی بنیاد پر وہ درخت بڑھتا جائے گا اور بڑھتے بڑھتے آسمانوں تک پہنچ جائے گا. وہ جس شخص کا عقیدہ مضبوط اور پختہ ہوگا، وہ جب اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرے گا تو چلتے چلتے بالآخر جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا. توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ اپنا پھل دلاتا ہے ہر وقت اپنے رب کے حکم سے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ومثل کلمۃ خبیثۃ، اور اس ناپاک کلمے کی مثال ایسی ہے کشجرۃ خبیثہ، جیسے خبیث درخت ہو، اجتثت من فوق الارض، اس کی کوئی جڑیں ہی نہیں ہے زمین میں، اس کو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جاتا ہے بڑی آسانی سے. ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس پختہ بات کے ذریعے سے، اس کلمہ طیبہ کے ذریعے سے اللہ انہیں ثابت قدمی عطا فرما دیتے ہیں فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ویضل اللہ الظالمین، اور اللہ گمراہ کر دیتے ہیں ظالموں کو. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے تبدیل کر دیا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لے آئے. جہنم یصلونہا، یعنی کہ جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے، وہ بئس القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کچھ شریک بنا لیے. لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ اس کے راستے سے گمراہ کریں. قل تمتعوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تم فائدہ اٹھا لو. فإن مصیرکم الی النار، پھر بے شک تمہارا لوٹنا آگ ہی کی طرف ہے. کل عبادی الذین آمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں. یقیموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کیا کریں. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، دو کام اللہ نے بتائے ہیں یہاں کرنے کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو پیغام دے دیں اللہ کا. پہلے نمبر پر نماز قائم کریں، اور دوسری شے کیا ہے؟ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کریں جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کر رکھا ہے اس میں سے، چاہے وہ چھپے ہوئے کریں اور چاہے اعلانیہ انداز میں کریں. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی سودا نہیں ہوگا اور کوئی دوستی کام نہیں آئے.
اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی سے پھل پیدا کیے جس میں تمہارے لیے رزق ہے، وسخر لکم الفلک، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو کام میں لگا دیا، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلتی رہیں، وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی کام میں لگا دیا، وسخر لکم الشمس والقمر، اور سورج چاند کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، دائبین، وہ دونوں لگاتار گردش کرتے رہتے ہیں، وسخر لکم اللیل والنہار، اور کام میں لگا دیا ہے تمہارے لیے رات کو بھی اور دن کو بھی۔ یہ جتنی چیزیں اللہ نے کائنات میں بنائی ہیں یہ میرے آپ کے لیے بنائی۔ اللہ سورج کو مسخر کرتا ہے۔ کبھی آپ اس سائیکل کو دیکھیں، اللہ مجھے اور آپ کو ایک لقمہ کھلانے کے لیے کائنات کے کتنے بڑے حصے کو مصروف کر دیتا ہے۔ وہ کسان زمین کو نرم کرتا ہے، اس کی جڑی بوٹیوں کو صاف کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو پانی لگاتا ہے، پھر اس میں بیج بوتا ہے۔ اب اس کا کام ختم ہو گیا کچھ دیر کے لیے، پھر اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے تاکہ اس بیج کو جس سے میں نے روٹی کھانی ہے اللہ تعالیٰ اس کی آبیاری کر سکیں، پھر اللہ سورج نکالتے ہیں اس کے اوپر تاکہ اس کو حرارت مہیا کر سکیں، پھر وہ پودا باہر آتا ہے، پھر اس کے اندر اناج پیدا ہوتا ہے۔ اب کسان کی ڈیوٹی دوبارہ شروع ہو گئی، اب وہ اس اناج کو وہاں سے باہر نکالتا ہے اور پھر اس کو مختلف منڈیوں میں لے کر جاتا ہے، وہ منڈیوں میں بک رہا ہے، لوگ خرید رہے ہیں، پھر وہ اس اناج کو، اس گندم کو پیسا جاتا ہے، وہ پیسنے والا اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، پھر اس کے بعد کوئی گوندنے والا ہے اس کو گوند رہا ہے، پھر پکانے والا پکا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ میرے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ نے ایک لقمہ مجھے کھلانے کے لیے کتنی بڑی کائنات کے ایک سائیکل کو چلا دیا رزق عطا کرنے کے لیے۔ اور یہ رینڈم رزق نہیں ہے، وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے میری باڈی کو کس شے کی ضرورت ہے، مجھے کون سے نیوٹرینٹس چاہیے، مجھے کون سے وائٹامنس چاہیے، مجھے کون سے پروٹینز چاہیے، یہ اس کے علم ہے۔ کتنی نعمتیں تو اللہ کی ایسی ہیں جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور کتنی ایسی ہیں جو شاید ابھی تک ہمیں معلوم ہی نہیں۔ جس موسم میں اللہ جو پھل پیدا فرماتا ہے وہ ہماری جسم کی بالکل ضروریات کے مطابق۔ یہ میں نے صرف رزق کی مثال دی، پورے جسم کے اندر اللہ نے کتنی نشانیاں رکھ دی ہیں ہمارے لیے، کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اور پھر اللہ چیلنج دیتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اپنی زندگی کے سارے کام چھوڑو اور بس بیٹھ جاؤ، جب تک تمہیں موت نہیں آتی نا اس وقت تک صرف ایک ٹاسک پہ اپنا پورا وقت لگاؤ، اور وہ ٹاسک کیا ہوگا، وہ مشن کیا ہوگا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن لو، ہیں کتنی، کون کون سی؟ فرمایا لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے، تمہیں ساری پتہ ہی کب ہے؟ آج سے 50-100 سال پہلے تمہیں پتا تھا کہ اوزون لیئر نام کی بھی کوئی شے ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے نعمت بنا دی ہے، جو تمہیں سورج کی مضر شعاؤں سے بچاتی ہے؟ اب آگے معلوم ہوا تو پتہ چلا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تمہیں اللہ کی سب نعمتوں کا علم ہی کب ہے؟ تم گن ہی نہیں سکتے، تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ آج تک ہم نے کبھی یہ کوشش کی ہے کہ یہ جو اللہ ہمیں آکسیجن عطا فرما رہے ہیں سانس لینے کے ذریعے سے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جس سے اللہ ہمیں نجات عطا کر رہے ہیں، اس کی کتنی کوانٹٹی ہے آکسیجن کی کہ ہم اپنی زندگی میں آج تک کنزیوم کر چکے ہیں؟ کبھی ہم نے حساب لگایا کتنے، یعنی لاکھوں لیٹرز آکسیجن ہوگی جو اللہ نے ہمیں مفت میں عطا فرما دی، اور کتنے لاکھوں لیٹرز کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگی جس سے اللہ نے ہمیں نجات عطا فرما دی؟ کبھی ہم نے اس کو بیٹھ کے شمار کیا؟ صرف یہ اللہ کی نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم کر ہی نہیں سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ اللہ سے مناجات کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور وہ مکہ کے شہر کو بسا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیں، وجنبنی
وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ ہے ویژن اپنے بارے میں بھی، اپنی اولاد کے بارے میں. یا اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی ان بتوں کی عبادت سے دور کر دے، ہمیں شرک کی غلاظتوں سے پاک رکھ، ہمیں کفر کی نجاستوں سے دور رکھ. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. فمن تبعنی، جس نے میری اتباع کی، فانہ منی، تو بے شک وہ مجھ سے ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ امتی ہونے کا تعلق اسی شخص کا ہوگا جو اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنے والا ہو، پیروی کرنے والا ہو، اطاعت کرنے والا ہو. صرف نام کا امتی نہیں، صرف ٹیگ لائن ریکوائرڈ نہیں ہے، واقعتاً اپنے نبی سے محبت کرنے والا اور ان کی اطاعت کرنے والا وہ ہے جو اللہ کے رسول سے تعلق رکھتا ہوگا. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، تو بے شک یا اللہ آپ بہت بخشنے والے، آپ رحم فرمانے والے ہیں، آپ اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کہ آپ ان کو ہدایت دیں اور پھر ان کی مغفرت فرما دیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ایسے بستی میں لا کے بسایا ہے جو بنجر بستی ہے، مکہ کی سرزمین، بارش نہیں برستی بڑے بڑے سالوں تک، بڑے عرصے تک، کوئی شے اگ نہیں سکتی اس صحرا کی ریت میں سے. یہ بنجر زمین ہے جس پر لا کے میں نے اپنی اولاد کو آپ کے حکم پہ بسا دیا. اور کیوں بسایا ہے؟ اِنَّ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، آپ کے محترم گھر کے قریب، تاکہ اسے آباد کر سکیں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے. وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرمائیے. آپ ذرا اس دعا کی خوبصورتی کو ملاحظہ فرمائیں. خود ابراہیم علیہ السلام مان رہے ہیں کہ ہم اس بستی میں آ کے ٹھہرے ہیں جو بستی بنجر ہے، جس کی زمین میں سے کچھ اگنے والا نہیں ہے، لیکن یا اللہ ہم نے آپ کے گھر کی خاطر قربانی دی ہے، ہم نے آپ کے دین کی خاطر قربانی دی ہے. یہ میرے لیے بنجر ہوگی، یہ میری اولاد کے لیے بنجر ہوگی، یہ اس بستی والوں کے لیے بنجر ہوگی. آپ اس بنجر زمین میں سے بھی خیر پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. اگر ہم اس جنگل میں منگل لگا سکتے ہیں، اگر ہم اس سرزمین میں جہاں کو رہنے والا نہیں تھا آپ کا گھر بسا کے اور آپ کے گھر کی دعوت لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ یہاں آئیں اور اللہ کی بندگی کریں، تو ہم اگر اس جنگل میں آبادی کر سکتے ہیں آپ کی توفیق سے، تو یا اللہ آپ اس میں پھل بھی پیدا فرما سکتے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیے اللہ نے اس سرزمین کو پھر کیسے پھلوں سے مالا مال کیا کہ آج جو کھجوریں وہاں ہیں وہ اور کہیں نہیں. اس وادی غیر ذی زرع پہ، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یا اللہ بے شک جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں اور جس شے کو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے. وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. بہت خوبصورت دعائیں ابراہیم علیہ السلام. یا اللہ تمام شکر آپ کے لیے ہے، آپ نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرما دیے علیہ السلام. اور یہ صرف بیٹوں کے ملنے پر شکرانہ نہیں ہے، بلکہ ان بیٹوں کے صالح ہونے پر اور جانشین بننے پر، یعنی ان کو آگے نبوت ٹرانسفر ہونے پر بھی اللہ کا شکر. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب بہت سننے والا ہے دعا کو. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ اب آپ نے اولاد دے تو دی ہے، اے اللہ اب مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا دیجئے. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی. ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما لیجئے. ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دیں. ولی والدی، اور میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دیں. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک کے آنے والے، حساب کے دن تک آنے والے تمام ایمان والوں کو معاف فرما دیں.
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور تم ہرگز گمان نہ کرنا کہ جو تم ظالم لوگوں تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر ہے. انما یؤخرہم، بے شک وہ تمہیں مہلت دیتا جا رہا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی. مہطعین، دوڑنے والے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے. ان نافرمانوں کا ذرا حال دیکھیے قیامت کے دن کیا ہو. لا يرتد الیہم طرفہم، ان کی پلکیں بھی نہیں جھپکتی ہوں گی. وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے. وانذر الناس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کیجئے لوگوں کو. یوم یاتیہم العذاب، جب ان پر عذاب آئے گا. فیقول الذین ظلموا، تو وہ ظلم کرنے والے کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں ذرا تھوڑی سی مہلت دے دے کچھ وقت کی. نجب دعوتک، ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے. ونتبع الرسل، اور رسولوں کی پیروی کریں گے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل، انہیں کہا جائے گا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے. ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں آباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا. تم ان کھنڈروں کو دیکھتے تھے، تم قبرستانوں میں جاتے تھے، تم میتوں جنازوں میں شریک ہوتے تھے. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہیں واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان فرما دی تھیں. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، یقیناً انہوں نے اپنی چالیں چلی. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ان کی چالوں کا توڑ موجود تھا. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی چالیں ایسی نہیں تھی کہ ان سے پہاڑ ٹل جائیں. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز خیال نہ کیجئے گا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض، جس روز زمین دوسری زمین سے تبدیل کر دی جائے. یہ زمین ختم، اللہ اس کی یا تو حید تبدیل فرما دیں گے، یا پھر اس کی جگہ میدان حشر جہاں بھی ہوگا وہاں اللہ ہمیں پہنچا دیں گے. اس زمین کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. بار بار قرآن مجید نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ جو بڑی بڑی عمارتیں تم بنی ہوئی دیکھ رہے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کبھی ختم نہیں ہونے والی، اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے برابر کر دے گا. ایک چٹیل میدان بن جائے گی یہ پوری زمین. والسماوات، اور آسمان بھی. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا بھی ہے اور سب پر غالب بھی ہے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، اور آپ اس دن مجرموں کو دیکھیں گے. مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کمائے ہوئے اعمال کا بدلہ دے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پیغام ہے لوگوں کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ واحد، تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک صرف وہی اللہ معبود ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں.